ان کا تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے اور وہ مجھے کچھ تعلیم فرمائے تو کیا میں اویسی بن جاؤں گا یا مجھے آپ کی بیعت کرنی ہوگی تب میں اویسی بنوں گا؟ یہ بیعت کے بارے میں نے کل وضاحت فرما دی تھی اور وہ ان حضرت تک بھی پہنچ جائے گی کہ ہمارے ہاں تو بیعت ظاہری تھی ہی نہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بیعت نہیں لیا کرتے تھے اور بڑا عرصہ ہم نے حضرت کی خدمت میں رہ کر ظاہری علم بھی سیکھا اور اللہ بھی سیکھی، تو بیعت ظاہری نہیں تھی، بیعت روحانی بارگاہ رسالت میں کرائی جاتی تھی۔ اور پھر مشائخ کی طرف سے ہی حکم ہوا کہ لوگ اب طرح طرح کے نقال بن گئے ہیں اور لوگوں کو ایک ہوتی ہے خواہش کہیں نہ کہیں بیعت ہونے کی، پھر وہ پھنس جاتے ہیں ساری زندگی رسومات میں اور بدعات میں الجھے رہتے ہیں، تو آپ بیعت ظاہری لیا کریں۔ یہ 70 کی دہائی کے آخر میں شروع ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہونا بہت بڑی سعادت ہے، اور آپ کا ارشاد عالی ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھی کو دیکھا، شیطان میری صورت نہیں بن سکتا۔ اور مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جسے حضور کی زیارت خواب میں ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرماتے ہیں اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کا خاتمہ بالایمان ہوگا۔ لیکن خواب میں زیارت ہونا اور بات ہے، اور حصول طریقت اور بات ہے۔ خواب کی زیارت غیر اختیاری ہوتی ہے، اور حصول طریقت میں جسے فنا فی الرسول ہوتا ہے وہ عالم بیداری میں اختیاری طور پر زیارت سے فیض یاب ہوتا ہے۔ جس طرح آپ فرماتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا تو خواب میں تو نہیں پڑھا، یہ عالم بیداری کی بات ہے۔ زیارت ہونے سے سارے اویسی نہیں بن جاتے۔ زیارت ہر شخص کو، اور جو سلسلے میں نہیں ہے، کسی سلسلے میں بھی نہیں ہے، وہ خوش نصیب ہے، اسے بھی زیارت ہو سکتی ہے خواب میں۔ بیداری میں زیارت انہی کو ہوگی جو کسی نہ کسی سلسلے سے برکات حاصل کر کے وہاں پہنچیں گے۔ اور اویسی بننے کے لیے نسبت اویسی کا حصول شرط ہے۔ طریق حصول فیض وہ ہو جائے کہ بندہ جہاں بھی ہو برکات قلبی روحانی طور پر اسے قلب اطہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے دل تک پہنچتی ہے۔ مجھے لوگوں سے بیعت لینے کا کوئی شوق نہیں ہے، بلکہ ہر بیعت پر مجھے تو ایک خوف ہوتا ہے کہ اس فرد کی جواب دہی بھی مجھ سے بھی ہوگی۔ اب وہ کیا کرتا ہے، اس کا کردار کیا ہوتا ہے، آگے چل کر وہ کیا کرے گا۔ حکومت کرنا یا سلاسل کا شیخ بننا یہ آسان کام نہیں۔ وہ قرآن کو رعیت کے ہر فرد کی جواب دہی کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، اور مشائخ سلسلہ کو ہر بیعت ہونے والے کے ساتھ میدان حشر میں کھڑا ہونا پڑے گا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ یہ انہی کا حوصلہ ہے، انہی کی عظمت ہے، اس لیے کہ انہوں نے حق ادا کیا ہوتا ہے تبلیغ کا۔ ہم عامیانہ سے آدمی ہیں، پتہ نہیں ہم اپنا حق ادا بھی کر رہے ہیں کہ نہیں۔ مجھے بیعت لینے کا شوق نہیں ہے، ایک ذمہ داری ہے جو من جانب اللہ آ گئی اور مجبوری ہے کہ اسے نبھانا ہے۔